بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے روز میں نے رانی کے جواہرات کی قیمت ڈالروں میں اس کے حوالے کی۔ سنگاپور سے پہلے ہمارا کوئی بھی لمحہ ہتھیاروں کے بغیر نہیں گزرا تھا۔ یہاں آ کر بھی میں نے راجا کے لڑکے کو ڈرانے اور قابو کرنے کے لیے ایک ایسا نقلی پستول خرید لیا جو دیکھنے میں بالکل اصلی لگتا تھا۔ اگلے روز ہم چڑیا گھر گئے۔ یہ میلوں پر پھیلا ہوا تھا اور اس چڑیا گھر میں شیر، چیتے اور دوسرے جنگلی درندے پنجروں میں بند نہیں تھے، بلکہ کئی سینکڑوں پھیلے رقبے میں بالکل آزاد پھر رہے تھے۔ لوہے کی مضبوط اونچی تاروں سے گھرے ہوئے حصے میں بالکل جنگلی ماحول بنایا گیا تھا۔ میں وہاں بھی پاکستان کے لاہور اور کراچی کے چڑیا گھروں میں پنجروں میں بند جنگلی درندوں کی حالت زار پر سوچتا رہا، جہاں سنگاپور کے چڑیا گھر سے کئی گنا بڑے چڑیا گھر بنائے جا سکتے تھے، لیکن صد افسوس کہ پاکستان کے حکمرانوں کو لوٹ کسوٹ سے ہی فرصت نہیں تھی کہ وہ اس طرف دھیان دیتے۔ 3 دن سنگاپور میں گزارنے کے بعد ہم بقیہ ٹکٹوں پر تھائی ایئر کے ذریعے کوالمپور پہنچے۔ عمر خان کو میں نے سنگاپور سے ہی سنائی گولک فون کر کے اپنی روانگی کا بتا دیا تھا۔ کوالمپور میں ہم ہالیڈے ان سینٹرل ہوٹل میں ٹھہرے، جس کے متعلق عمر نے ہمیں بریف کیا تھا۔ 2 روز بعد عمر خان مجھے ہوٹل میں ملا اور بتایا کہ پرسوں لفٹ ہنسا ایئر پر آپ سب کی ٹکٹیں بک کروا دی گئی ہیں۔ ہنسا کے مہیا کردہ پاسپورٹ پر میرا نام جاوید اسلم لکھا ہوا تھا۔ اپنے باقی ساتھیوں کے دلوں کا حال تو میں نہیں جانتا، مگر میرا دل بالکل بھی پاکستان جانے پر خوشی محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ الٹا ان دیکھے وسوسوں نے مجھے بے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے سب دشمنوں کو ختم کرنے میں ہمیشہ کامیابی ملی، لیکن اپنے وطن میں بغیر کوئی جرم کیے ذلت اور رسوائی سے بہت ڈرتا تھا۔ مجھے یہ لکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ واپسی کے سفر میں خود کو میں بہت بزدل محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی عوامی حکومت کسی کی پگڑی اچھالنے اور کسی کو ذلیل و رسوا کرنے میں زور و شور سے بزی تھی۔ لاہور قلعہ کے زیر زمین عقوبت زدہ تہہ خانے اور مظفر آباد آزاد کشمیر کے قریب دلائی کیمپ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں بے گناہوں کو نہ کردہ جرم میں وہ اذیتیں دی جاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان بھی شرما جائے۔ میں اب پچھتا رہا تھا کہ اول میں نے راجہ تری سے اس مشن پر جانے کی حامی کیوں بھری، اور دوسرا رانی اور سونیا کی ہمدردی میں راجہ کے جواہرات بینکاک میں کیوں چھوڑایا۔ اگر اسے اس کے جواہرات مل جاتے تو وہ میرا مشکور ہوتا اور میری ہر ممکن مدد کرتا، لیکن بغیر جواہرات کے جانا اس کا چراغ پا ہونا لازم تھا۔ سوچ کر آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کو کوالمپور چھوڑ کر رانی، سونیا اور اس کے لڑکے کو لے کر پاکستان چلا جاؤں۔ وہاں پر جب رانی اور راجہ کے درمیان معاملات طے ہو جائیں تو وہیں سے سیدھا بینکاک جاؤں اور جواہرات لے کر سیدھا ساتھیوں کے پاس کوالمپور پہنچوں اور پھر انہیں لے کر پاکستان جاؤں، کیونکہ میرے نیکسٹ پروگرام کے مطابق مجھے اپنے آئندہ مشنوں کا آغاز ایران سے کرنا تھا۔ ایران میں ان دنوں شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور وہ خود اور اس کی حکومت امریکہ اور امریکن یہودی لابی کے ہاتھوں کھیل رہی تھی۔ ان دنوں جائز طریقے سے ایران کا ویزا ملنا یا اس میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ کوئٹہ کے راستے ہم زاہدان تک بآسانی جا سکتے تھے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی حیثیت بھی مطلوب تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھی میری وجہ سے مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ میں نے یہ تجویز ساتھیوں کے سامنے رکھی تو وہ سب مان گئے، مگر سپنا ضد کرنے لگی کہ وہ میرے ساتھ پاکستان ضرور جائے گی، چاہے مجھے 2-3 روز بعد ہی واپس کیوں نہ لوٹنا پڑے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا۔ شام کو ہم سب کافی شاپ میں چائے پی رہے تھے کہ میرے پوچھنے پر رانی نے بتایا کہ اس کا بیٹا شاید کمرے میں سو رہا ہے، کیونکہ کئی بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کافی شاپ کے فون سے اس کے کمرے کا فون ملایا۔ کال کی گھنٹی بجتی رہی مگر کسی نے کال ریسیو نہ کی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جواب کیوں نہیں مل رہا۔ میں نے ریسیپشن پر جا کر مینیجر سے کہا کہ اس روم نمبر کی چابی غلطی سے اندر رہ گئی ہے، لہذا ماسٹر چابی سے اسے کھلوایا جائے۔ مینیجر نے ہوٹل کے 2 کارکنوں کو ماسٹر کی دے کر میرے ساتھ بھیجا۔ دروازہ کھلا تو میں نے دونوں کو واپس بھیج دیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور راجہ کے بیٹے کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے تسلی کرنے کے بعد کمرے کو لاک کیا اور کافی شاپ میں آ کر ساتھیوں کو بتایا کہ رانی کا لڑکا غائب ہے۔ یہ لڑکا ہمارے لیے مسلسل درد سر بنا ہوا تھا۔ میں نے رانی، سونیا اور اس کے بیٹے کے ساتھ کل پاکستان جانا تھا اور اب یہ غائب ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے اور انجان شہر میں اس کی تلاش بھی ناممکن تھی۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ عمر نے حسب وعدہ ہمارے اسلحہ بھی کراچی بھیجنا تھا۔ میں نے سب سے پہلے عمر خان کو سنائی گولک فون کیا۔ بدقسمتی سے نہ وہ گھر پر تھا اور نہ ہی دفتر میں تھا۔ میں نے عمر کے لیے دونوں جگہ میسج چھوڑا کہ پیغام ملتے ہی وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ میں اتنا بے چین اور پریشان ہو گیا
کہ اب کافی شاپ میں میرے لیے بیٹھنا ناممکن ہو گیا اور اپنے کمرے میں آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں اپنے بیڈ پر آنکھیں بند کیے سوچوں میں غرق نیم دراز تھا کہ اچانک مجھے اپنے ماتھے پر نازک انگلیوں کا احساس ہوا۔ مجھے بھی سکون کی ضرورت تھی، لہذا میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ یکا مجھے لگا کہ لوہے کی کیلیں میرے ماتھے میں گھسی جا رہی ہیں۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ یہ سپنا تھی، نامعلوم وہ کس وقت میرے کمرے میں آئی تھی اور میرا ماتھا سہارنے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹانا چاہا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے ماتھے پر سے منو وزن ہٹانے کی لا حاصل کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جسم کی ساری قوت کو جمع کرتے ہوئے اٹھا اور سامنے کرسی پر جا بیٹھا۔ میری سانسیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی اور میں پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں حیران تھا کہ سپنا میں یک اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے۔ اس وقت اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور اس کی چمکتی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسی حالت میں اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں حیران و پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بھاری اور سخت لہجے میں بولی، تم نے مجھے، میری ماں اور میرے محبوب کو گولیوں سے ہلاک کر کے ہمارے جسموں کو جلا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری آتمائیں بھی ہمارے جسموں کے ساتھ ہی جل گئی ہیں، لیکن یاد رکھنا آتما ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر تم سمجھتے تھے کہ ہمیں مار کر تم اپنی زندگی شانتی سے گزار لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد کرو وہ رات جب میری ماں نے تمہیں پانی کے لگن کے عکس میں تمہیں تمہارا حال، ماضی اور مستقبل دکھایا تھا اور تم سے معاوضے میں تمہارے ایک ساتھی کو میرا جیون ساتھی بنانے کی خواہش کی تھی۔ تمہارا ساتھی خود میرے پاس آیا تھا اور تم نے ہمیں ایک ہونے سے پہلے ہی مار دیا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی انگلیاں تمہارے ماتھے سے گھسیڑ کر تمہیں ہلاک کر دوں، مگر تم نے نہ جانے اپنے بازو پر کیا باندھا ہوا ہے کہ میری طاقت سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ اب میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں آتما ہوں، میں زیادہ چاپ کروں گی اور زیادہ تپسیا کروں گی اور اس طاقت کا توڑ کروں گی جو تمہارے بازو پر بندھی ہوئی ہے۔ میں اب جا رہی ہوں، مگر بہت جلد واپس آؤں گی۔ میں آنکھیں جھپکے بغیر سپنا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا۔ اب وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں کرسی پر بیٹھا دیکھ کر بولی کہ میں تو سمجھی تھی کہ میرے قرب سے آپ کو سکون ملے گا، مگر آپ کو یوں دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ شاید آپ کو میرا اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنا پسند نہیں آیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ سپنا، تم یہیں بیٹھی رہو اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے تم میرے کمرے میں آئی ہو تم نے کوئی غیر معمولی بات محسوس کی ہے؟ سپنا تعجب سے میری بات سن رہی تھی۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولی کہ کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی اور نہ میں نے محسوس کی ہے۔ آپ کے کمرے میں آ کر آپ کے بیڈ پر بیٹھ کر میں بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی کہ آپ نے مجھے روکا نہیں۔ میں تو اپنی زندگی کے تصورات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک میں نے آپ کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ میں تو اپنے خیالات میں ایسی گم تھی کہ جب آپ نے مجھ سے بات کی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آپ اپنے بیڈ پر لیٹنے کی بجائے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ جادوگرنی کی بیٹی کی آتما مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سپنا کے جسم میں حلول کر گئی تھی۔ مجھ سے سپنا نے جو اس شیطانی آتما کے حلول کے دوران باتیں کی تھی، سپنا ان سے بالکل بے خبر تھی۔ میں نے سپنا کے سامنے اس کے جسم میں جادوگرنی کی شیطانی روح کے حلول ہونے کا ذکر نہ کیا اور اسے یہ کہہ کر کمرے میں بھیج دیا کہ میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں۔ سپنا کے جانے کے بعد میں پھر بیڈ پر چلا گیا۔ گزرتے ہوئے سارے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ برما میں اراکان کے صوبے میں جادوگرنی اور اس کی بیٹی اور میرا ساتھی جادوگرنی کے سحر سے اپنے ہوش و حواس کھو کر اپنی جیکٹ اتار کر جادوگرنی کی بیٹی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ان تینوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اور ان کے مردہ جسموں پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ جادوگرنی اور اس کی بیٹی کی ہلاکت کے بعد میں غیر متوقع طور پر مشکلات میں گرتا جا رہا تھا۔ آسام بارڈر سے بھارتی سرحد میں داخل ہوا تو بھارتی میجر میرے پیچھے پڑ گیا۔ اس کو ختم کر کے آگے بڑھا تو مورگ مگ قبائل کے اتنے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، رانگا ماٹی جانے سے پہلے بنگلہ دیشی فوجیوں کو ہلاک کرنا پڑا۔ چکما قبیلے کے سردار کی مخالفت کی وجہ سے 100 سے زیادہ افراد ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ چٹاگانگ میں بھی ایک مخبر کو ہلاک کرنا پڑا۔ کھلنا میں رفیق اور بھارتی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنا، شانتی پور میں تھانے کے سارے عملے کو ہلاک کرنا اور بمبئی میں گوکھلے گروپ کا خاتمہ کرنا، یہ سب نہ تو میرے پروگرام میں شامل تھا اور نہ ہی مجھے ایسے حالات سے
दो चार होने का शायबा था। भारतीय स्टीमर और सारे अमले को हलाक और डबोना यह भी पहले से तय ना था। हालात खुद बहुद ऐसा रुख इख्तियार करते गए कि हमें मजबूरन खून बहाना पड़ा। किसी भी इंसान का खून बहाने से, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, खुशी नहीं होती, लेकिन मेरे और मेरे साथियों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर हमें जुनूनी कातल कहा जाता तो गलत ना होगा। मुझे अब एहसास हो रहा था कि बेशुमार गोलियों के तबादले के बावजूद मुझे खराश तक क्यों ना आई थी। मुझ पर ताक ताक कर गोलियां और जहर में बुझे हुए तीर भी बरसाए गए थे, लेकिन मैं उनसे भी बच निकला। मेरे बाजू पर जो तावीज़ बंधा हुआ था, उस पर अल्लाह पाक के इस्माए जमाली और उन 5 बरगजीदा हस्तियों के नाम लिखे हुए थे, जो मेरे अकीदे के मुताबिक अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा महबूब थे। ये सब अल्लाह पाक का करम और तावीज़ का असर था। जादूगरनी की आत्मा भी मुझे सिवाय मुश्किलात में फंसाने के और कुछ न कर सकी। अब उस शैतानी आत्मा ने ज़ाहिर होकर मुझे चैलेंज किया था। इस बार तो सपना के जिस्म में दाखिल हुई थी। अगर उस शैतानी आत्मा को जल्द अज जल्द ख़त्म ना किया गया तो मेरे और मेरे साथियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। मैं इसी उधेड़पन में बैठा था कि फ़ोन की घंटी बजी। लाइन पर उमर खान था। मैंने उमर से कहा कि मैं उससे ज़रूरी मिलना चाहता हूँ, और सबसे पहले वो अपने साथी को कहे कि हमारी कल पाकिस्तान रवानगी वाली टिकट्स कैंसिल करवा दे, लिहाजा हमारा असलहा एयरपोर्ट पर ना पहुँचाएं। उमर ने फ़ोन पर ही मेरी रवानगी के मुलतवी करने का पूछा तो मैंने कहा कि उमर भाई, बातें करके वक्त ज़ाया करने की बजाय अगर आप यहाँ पहुँच जाएं तो मुमकिन है मेरी मुश्किलात का हल निकल जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। आधे घंटे में ही उमर मेरे होटल में पहुँच गया। मैंने उसे राजा के लड़के के गायब होने का बताया तो उसने कहा कि मैंने अपने 3 मुहाफिज तुमको बताए बगैर तुम्हारी हिफाजत के लिए होटल के पहरे पर मुकर्रर कर दिए थे। मेरे यहाँ पहुँचते ही मेरे 2 मुहाफिजों ने बताया कि मेरे साथियों में से एक नौजवान लड़का होटल से बाहर निकला तो एक मुहाफिज ये समझते हुए कि अनजान शहर में वो रास्ता ना भूल जाए, उसके पीछे चला गया। वो या तो लड़के के साथ वापस आ जाएगा या ये बता देगा कि लड़का कहाँ गया है, इसलिए लड़के के मुतालिक तुम फिक्र छोड़ दो। मैंने उसे तफसीली जादूगरनी का वाक़या सुनाकर कहा कि जादूगरनी की बेटी की आत्मा सपना में हलूल कर गई है। इस दौरान सपना ने जो बातें की उसका उसे पहले या बाद में इल्म नहीं था। मैंने सपना में जादूगरनी की बेटी की आत्मा के हलूल करने और उसकी बातें और उसकी ताकत के मुतालिक सब उमर को बता दिया। अगर जादूगरनी ने जादू के जोर से मुझे माजी हाल और मुस्तकबिल के मनाजर ना दिखाए होते तो मैं कभी भी सपना की इस हरकत को जादूगरनी का वार तस्लीम ना करता। मगर अब सब कुछ मेरे साथ मेरी आंखों के सामने हो चुका था। मेरी बात सुनकर उमर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हम कोशिश करके देख लेते हैं। मेरे एक करीबी अजीज की बीवी की बेरहरवी से तंग आकर उसने गला घोंटकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। उसकी पहली बीवी की रूह भी दूसरी बीवी में हलूल कर जाती थी और यकायक उसकी ऐसी हालत हो जाती थी जैसी तुमने सपना की बताई है। गटिंग हाइट्स, जो कि कुआलमपुर से तकरीबन 700-800 किलोमीटर के फासले पर एक 8000 फुट ऊंचा पहाड़ है, उसके रास्ते में एक गार में एक बोना जादूगर रहता है। उसके अमल से मेरे अजीज की साबका बीवी की आत्मा, जो दूसरी बीवी में हलूल कर जाती थी, उसको उस बोने जादूगर ने इतनी अजियत दी कि उस आत्मा ने अजियत ना सहते हुए दोबारा ना आने का वादा करके चली गई और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आई। और उसकी दूसरी बीवी अब बिल्कुल ठीक ठाक है। उस बोने को कितना भी लालच दो, वो अपनी कुटिया से बाहर नहीं आता। उसने अपने कुटिया के गिर्द हसार खींच रखा है। हमें सपना को लेकर उसके पास जाना होगा, लेकिन सपना को ये इल्म ना होने देना कि उसे हम किस मकसद के लिए साथ लेकर जा रहे हैं। वो बोना अपना अमल आधी रात के वक़्त करता है। उमर ने कहा कि ठीक रात 10 बजे उसकी एक गाड़ी मुझे और सपना को उस जादूगर के पास ले जाएगी। तब तक वो भी वहां पहुंच जाएगा। उमर 1 घंटा मेरे साथ रहा। इस दौरान राजा का बेटा भी वापस लौट आया था। मैंने उससे बगैर इजाज़त बाहर जाने की वजह पूछी तो उसने बड़े उखड़े अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ। तुमने जो अब तक मेरे साथ सलूक किया है उसका जवाब तुम्हें पाकिस्तान जाकर देना होगा। उमर के साथ ही मैं होटल से बाहर आया तो मुहाफिज ने बताया कि वो लड़का रिक्शा लेकर सीधा पाकिस्तानी सफारत खाने गया था और तकरीबन 2 घंटे अंदर रहा। उसकी वापसी पर सफारत खाने का कोई अफसर उसके साथ सफारत खाने से बाहर आया और सफारत खाने की गाड़ी ही उसे होटल वापस छोड़ कर गई है। मुहाफिज साइकिल रिक्शा में गाड़ी के पीछे होटल पहुंचा। मैं समझ गया कि सफारत खाने में लड़के ने मिन्नत समाजत करके अपने बाप से पाकिस्तान में बात की होगी और उसके बाप की हदायत पर ही गाड़ी उसे वापस होटल छोड़ने आई होगी।
लड़के का पासपोर्ट मेरे पास था, लेकिन राजा की हदायत पर उसका नया पासपोर्ट भी बन सकता था। उमर से मशवरा करके हम मुहाफिजों समेत होटल के अंदर चले गए। मैंने लड़के का दरवाज़ा खटखटाया। जो ही लड़के ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, मैंने उसे धक्का देकर अंदर पीछे की तरफ गिरा दिया। मेरे पीछे ही उमर और उसके मुहाफिज कमरे में दाखिल हो गए। मेरे कहने पर दो मुहाफिजों ने उसे बाजुओं से पकड़ा और तीसरे ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने अपने महकमे से ली हुई ट्रेनिंग के मुताबिक उसकी कनपट्टी की महसूस नसों को दबाया। 30 सेकंड में ही वो बेहोश होकर मुहाफिजों के हाथों में झूल गया। उमर के इशारे पर उसके मुहाफिज उसे उठाकर होटल के बाहर उमर के मुहाफिजों की गाड़ी में ले गए। उमर ने वेटर को कमरे में तलब किया और लड़के का सारा सामान चेक करवाकर पैक करवाकर बेल बॉय के जरिए रिसेप्शन पर मंगवाया और उसके कमरे की अदायगी करके उसे चेक आउट करवा दिया। उमर ने कहा कि इस लड़के से किसी किस्म की वाकफियत ना होने का मैं अपने मुहाफिजों को कह दूंगा। यह लड़का हमारी पाकिस्तान रवानगी तक मेरे एक मोतमद साथी के पास नज़रबंद रहेगा, जिसके पास पहली बार कुआलमपुर आने पर हम गए थे। मैंने उमर के रुखसत होने के बाद सपना को कहा कि आज रात हम लंबी सैर के लिए कटिंग हाइट्स पर जाएंगे। वो ये सुनकर खुशी से पागल हो गई और रात को 10 बजे जब हम उमर की गाड़ी के इंतज़ार में लॉबी में बैठे हुए थे, तो वह नीली साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उमर की गाड़ी ठीक 10 बजे हमें लेने होटल पहुंच गई। एक मुहाफिज भी साथ था। मेन रोड पर तकरीबन 40 किलोमीटर जाने के बाद हमारी गाड़ी उस सड़क पर हो ली जो गैटिंग हाइट्स को जाती थी। 2 किलोमीटर के बाद चढ़ाई शुरू हो गई। बहुत से कारईन ने रावलपिंडी से मरी जाते हुए नथिया गली वाली रोड पर सफ़र किया होगा। उनके मुकाबले में यह सड़क 45 दर्जे के जाविये पर बुलंदी की तरफ जा रही थी। 8 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी ने ज़्यादा सफ़र पहले गियर में ही किया। उस पहाड़ी की चोटी पर जनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा कैसीनो यानी जुआ खाना और एक 10 मंजिला होटल के अलावा कई छोटे होटल भी बने हुए हैं। उस जुए खाने में दर्जनों रोलेट और स्लॉट के अलावा हर किस्म का जुआ होता है। उसे बिलाशुबा एशिया का मोंटे कार्लो कहा जा सकता है। हमारी गाड़ी आधे सफ़र पर ही एक तंग जगह पर जाकर रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि उमर ने हमें यहीं रुकने और उसका इंतज़ार करने का कहा था। पौने घंटे बाद उमर भी अपने मुहाफिजों समेत वहां पहुंच गया और हमें लेकर उस गार की तरफ चल पड़ा जहां बोना जादूगर रहता था। अंधेरी रात में टार्चों की रोशनी में हम गार के अंदर दाखिल हुए। गार के शुरू में ही लकड़ियों के जलते अलाव की रोशनी में एक बूढ़ा बोना, लंबी दाढ़ी वाला और लंबी जटाओं वाला एक साधु बैठा आंखें बंद किए अपने चाप में मशगूल था। सपना बहुत हैरान थी कि इतने घटातोप अंधेरे में हम किधर जा रहे हैं। उसने एक बार मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं मालूम।